بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہوا۔ آخر وہ کون تھا جس نے مجھ کو جواب دیا تھا؟ میں نے تو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ آپ نے اس مکار دشمن کو نشانہ بنا دیا ہے، اپنی گاڑیوں کو جو اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھیں واپس آ جانے کا حکم دے دیا تھا۔ رابرٹ پریشانی سے بولا۔ میں نے کہا لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ زمین پر شہری آبادی کے درمیان دوڑتی ہوئی گاڑیوں سے فضا میں اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو کس طرح نظر میں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا، ایسا کرنا کسی آدمی کے لیے کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ان عام لوگوں میں سے نہیں ہیں لہٰذا ہمارے لیے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ مدام نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ برسوں سے اس تنظیم کے کام کر رہے ہیں اور تنظیم کے نہایت ہی قابل اعتبار لوگوں میں سے ہیں، چنانچہ وہ سب کچھ جس کو دوسروں کو ہوا بھی نہیں لگ سکتی ہمارے علم میں ہے۔ ہم نے تنظیم پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں حقیقت حال سے باخبر ہونے کے بعد اب اس تنظیم اور اسرائیل کے وفادار نہیں رہے اور ان سے انتقام لینے کے لیے ان کے ساتھ مل گئے ہیں جنہیں وہ برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں وہ ساری سہولتیں اور وہ تمام مراعات اب بھی حاصل ہیں جو پہلے تھیں۔ ہمارے پاس کچھ مخصوص قسم کی گاڑیاں ہیں جنہیں ہم عموماً ایسے موقعوں پر ہی باہر نکالتے ہیں جب کوئی مارکا درپیش ہوتا ہے۔ ان گاڑیوں پر ریڈار کی قسم کے آلات بھی نصب ہیں جو ہمیں دشمن کا پتہ دیتے رہتے ہیں۔ یہ خود کار نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ مثلاً ہمیں کسی کا تعاقب کرنا ہو، چاہے وہ زمین پر ہو یا فضا میں، ہمیں اسے صرف ایک بار اس ریڈار کی زد میں لانا ہوگا۔ اس کے بعد وہ جدھر بھی جائے گا ہمیں اس کی سمت اور فاصلے کا پتہ چلتا رہے گا۔ اس کی حرکات و سکنات سے تعاقب کرنے والے پوری طرح باخبر رہیں گے۔ جو ہیلی کاپٹر آئزک کو لے کر روانہ ہوا تھا وہ تعاقب کرنے والی گاڑی کے ریڈار کی زد میں تھا، لیکن جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ مدام کا ہیلی کاپٹر اسے نشانے پر لے چکا ہے تو میرے حکم پر متعاقب کار نے اس سے رابطہ منقطع کر دیا اور یوں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رابرٹ نے بتایا۔ وائرلیس پر ہیلی کاپٹر سے رابطہ تم نے کیا تھا یا انہوں نے خود تمہیں مخاطب کیا تھا؟ فاطمہ نے رابرٹ سے پوچھا۔ اوہ، رابرٹ چونک کر بولا، اس کا تو خیال ہی نہیں رہا تھا مجھے۔ ان کا سگنل ملنے کے بعد ہی میں نے وائرلیس آن کیا تھا اپنا۔ دوسری طرف سے مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ آپ کے ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ہے۔ پھر اس نے کہا تھا کہ چونکہ اب ٹارگٹ ان کے سامنے ہے اور وہ اسے نشانے پر لے چکے ہیں لہٰذا میں اپنے آدمیوں کو واپس بلا لوں۔ یہ تو بہت برا ہوا مسٹر رابرٹ۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ آئزک یہ جان گیا ہے کہ مقامی تنظیم کی کراچی شاخ کے تمام ہی لوگ اس سے باغی ہو چکے ہیں اور ہم سب مل کر اسے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ فاطمہ نے قدرے فکر مندی سے کہا۔ آپ نے بالکل درست سمجھا ہے مدام، اور اب وہ کراچی میں ایک دن بھی نہیں رکے گا۔ ہمیں فوری طور پر ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن اور نیشنل سپر ہائی ویز کی نگرانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ وہ یہاں سے نکل کر لاہور یا پنڈی ہی جائے گا کیونکہ وہاں کے لوگ ابھی یہودیوں کے طلسم سے آزاد نہیں ہو سکے ہیں۔ وہ انہیں ہمارے خلاف کھڑا کر سکتا ہے۔ رابرٹ نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کی فضا اپنے خلاف دیکھ کر وہ اسرائیل یا کسی اور ملک چلا جائے۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تنظیم کے بڑے یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، یہاں کے حالات اس کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہو جائیں۔ وہ بڑوں کی اجازت کے بغیر ملک نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ یہاں کی تنظیم کا سربراہ ہے اور ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر کے انہیں اپنے حق میں کرنے کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے۔ اسے ہر حالت میں یہاں رہ کر ہمارا مقابلہ کرنا ہے۔ البتہ وہ ہر قسم کے حالات کی رپورٹ بھیجتا اور اس کے سلسلے میں نئے احکامات حاصل کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ امداد بھی طلب کر سکتا ہے۔ فاطمہ نے کہا۔ اگر ایسا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار، اپنے ملک میں تو ہم اسے کہیں پناہ نہیں لینے دیں گے۔ میں نے جوش میں کہا۔ نہیں جناب، ایسا ترن والا بھی نہیں ہے۔ اب وہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے ہاتھوں کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں ابھی جبھی اتنے اعتماد سے کہہ دی ہے۔ آپ نے یہ بات آپ کے ملک میں بھی بے سہارا نہیں ہے۔ وہ بے شمار بے ضمیر، کاجر، کوتا عقل، زر پرستوں کا بھرپور تعاون حاصل ہے اسے۔
سے بہت با اثر ہیں، وہ آئزک کے بجائے الٹا آپ ہی کو اسرائیل یا کسی دشمن کا ایجنٹ ثابت کر دیں گے۔ رابرٹ نے کہا، اس کی فکر تم نہ کرو یار، مجھے تم نہیں جانتے ہو، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی ثابت کرتا رہے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ میں کسی با اثر شخص کے اثرات کی پرواہ نہیں کیا کرتا، ایسے لوگوں کو بے اثر کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ میرا پستول کسی کا اثر قبول نہیں کرتا میرے سوا، میں نے جواب دیا۔ فاطمہ نے بھی میری تائید کرتے ہوئے کہا، انہیں آپ کسی کے اثر و رسوخ کے حوالے سے متاثر نہیں کر سکیں گے مسٹر رابرٹ، ان میں یہ ایک سب سے بڑی خوبی ہے، کسی بڑے سے بڑے با اختیار شخص کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں یہ۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آئزک سے بگاڑ کبھی نہیں ہوتا ان کا۔ یہ ہم کن باتوں میں الجھ گئے ہیں یار، ہمیں جلد از جلد واپس جا کر فیروز کی تدفین کرنا ہے اور اس یہودی کتے آئزک کو روکنے کے لیے ناکہ بندی کرنا ہے۔ شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی جلدی نکلو یہاں سے، میں نے فاطمہ سے کہا۔ اوہ ہاں چلیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، فاطمہ کار کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ مسٹر رابرٹ، آپ اپنے آدمیوں کو ہر طرف اس طرح سے پھیلا دیں کہ آئزک ان کی نظروں سے بچ کر یہاں سے کہیں نہ جا سکے۔ ہر شخص کو یہ ہدایت کر دیں کہ اسے دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ اب جب کہ ساری بات کھل ہی چکی ہے اور آئزک ہمارے ارادوں سے باخبر ہو چکا ہے تو اب کسی احتیاط اور رازداری کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں مدام، ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ کراچی سے باہر اپنی چلتی ہوئی سانسوں کے ساتھ نہ جا سکے۔ رابرٹ بولا۔ ہم جلدی کار میں جا گھسے۔ فاطمہ نے اسٹیئرنگ سنبھال کر کار کو آگے بڑھا دیا۔ باہر آ کر اس نے سڑک پر کار کو دوڑاتے ہوئے پوچھا، وہ لوگ فیروز کو کہاں لے گئے ہوں گے جناب علی؟ ہمیں کہاں جانا چاہیے اب؟ وہ موقع ہی ایسا تھا، کسی کو بھی کسی بات کا ہوش نہیں تھا اس وقت، تو میرا خیال ہے اسی جگہ چلتے ہیں جہاں سے آئے تھے، فاطمہ بولی۔ ہاں، اس کے سوا جا بھی کہاں سکتے ہیں ہم؟ اس نئے مکان کا جہاں شرافت علی نے ماں اور آسیہ وغیرہ کو پہنچایا ہے، مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ یوں بھی اب فیروز والے مکان میں بھی خطرے کی تو کوئی بات نہیں ہے، آج تک تو خود اپنے لیے جائے پناہ تلاش کرتا پھر رہا ہوگا۔ میں بولا، ایسا نہ کہیں جناب علی، وہ لومڑی کی طرح عیار شخص ہے، عرصے سے یہاں کے سفید و سیاہ کا مالک ہے، وہ تنظیم کے علاوہ بھی نہ جانے کہاں کہاں اس کے تنخواہ دار گنڈے اس کے ایک اشارے پر جان کی بازی لگا دینے کو تیار بیٹھے ہوں گے۔ وہ حشرات الارض کی طرح خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے بل کے چاروں طرف بے شمار راستے بنا کر رکھتا ہے۔ یہ سوچ کر مطمئن نہ ہو جائیں اس کی طرف سے کہ یہ جو تنظیم کے لوگ اس سے باغی ہو چکے ہیں تو اس شہر میں تنہا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گیا ہے۔ اب وہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اس کے کئی روپ ہیں اور ہر روپ میں اس نے کچھ ایسے لوگ بھی جمع کیے ہوئے ہیں اپنے گرد جو اسے صرف اسی روپ میں پہچانتے ہیں۔ آئزک کی حیثیت سے وہ تنظیم کا سربراہ ہے اور تنظیم کے لوگ اس کے تابع ہیں۔ بابا اسحاق کے روپ میں وہ ایک برگزیدہ شخص ہے جس کے بے شمار عقیدت مند اس کے لیے نقد جاں ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، اور ڈاکٹر خرطومی کی حیثیت میں لٹیروں، بے ضمیروں اور بدماشوں کا ایک گروہ اسے اپنا سرپرست اعلیٰ مانتا ہے اور اس کے حکم پر بدترین کام بھی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ ہر وقت ایسی صورتحال میں مقامی تنظیم کی بغاوت زیادہ تشویشناک بات تو نہیں ہے اس کے لیے، فاطمہ نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا، وقت آدمی کے ساتھ ہو تو ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا بھی بہت کافی ہوتا ہے فاطمہ، اگر وقت منہ پھیر لے اس سے تو دیو ہیکل جہاز بھی اسے غرقابی سے بچا نہیں سکتے، اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وقت نے آئزک کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہوں، لیکن میرا خیال ایسا نہیں ہے، اس کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، مجھے پورا یقین ہے ابھی وہ اتنا بے بس و مجبور نہیں ہوا ہے کہ ہم اسے وقت کا ٹھکرایا ہوا سمجھ لیں، ایک مرا ہوا ہاتھی سمجھیں آپ اسے، اور اس کی طرف سے غافل تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جانتا ہے دشمن پر کاری ضرب لگانے کے لیے کون سا وقت بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات میں آپ کے بھی گوش گزار کر دوں، کسی فاتح کے لیے سب سے برا وقت
وہی ہوتا ہے جب وہ شکست سے خوردہ مفتوح کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنی فتح کا جشن منانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ مفتوح گر تھوڑی سی ہمت سے کام لے اور سنبھل کر حملہ کر دے تو فتح کے اس جشن کو شکست کے سوگ میں بآسانی بدل سکتا ہے۔ چنانچہ ہمیں عائزق کی طرف سے کسی بھی جوابی کارروائی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فاطمہ نے کہا، میں نے کبھی پہلے سے آنے والے اچھے یا برے وقت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ موقع محل اور حالات کے مطابق جو وقت پر سوج گیا کر گزرا ہوں، نتیجہ اس کا اکثر میرے حق میں ہی برآمد ہوا ہے، اور بازی اگر کبھی پلٹی بھی ہے تو مجھ پر کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکا اس کا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جناب علی جب آپ کے دشمن بھی آپ ہی کی طرح کسی منصوبہ بندی کے بغیر مقابل آ جایا کرتے تھے۔ اس بار آپ کا مقابلہ جس دشمن سے ہے وہ صدیوں کی پلاننگ کر کے قدم اٹھاتا ہے، وہ 200 سال بعد کسی بہت بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آج سے عمل کر رہا ہے، لہذا اس محاذ پر بغیر پلاننگ کے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ یہ بات گرہ میں باندھ لیں آپ۔ اس کی نگاہیں بہت دور تک دیکھنے کی عادی تھیں اور اپنے اطراف سے ہر دم چکنا رہتی تھی۔ بال کی کھال نکالنے کی یہ عادت اس تربیت ہی کا نتیجہ تھی جو یہودیوں نے اسے دی تھی۔ اپنے بارے میں حقائق کا انکشاف ہونے کے بعد اس کی وفاداری تو تبدیل ہو گئی تھی، مگر بچپن سے ملنے والی تربیت نے اس کی جو فطرت بنائی تھی وہ تبدیل نہیں ہو سکی تھی، اور ایسا ہونا ممکن بھی نہ تھا۔ مثل مشہور ہے کہ لوہے کو لوہے سے ہی کاٹا جا سکتا ہے، چنانچہ قدرت نے فاطمہ کے روپ میں مجھے وہ لوہا عطا کر دیا تھا جس سے میں اپنے اور اپنی قوم و ملک کے اس دشمن کو کاٹ سکتا تھا۔ یہ بات تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ میری اس سرگزشت کو پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ایک شریف گھرانے کا سیدھا سادہ کلرک برادری سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں۔ میں نے نہ تو بدماشوں، گنڈوں اور ڈاکوؤں کی صحبت کبھی اختیار کی تھی اور نہ کسی ایسے ادارے یا تنظیم سے تعلق رہا تھا۔ میرا جہاں جنگ و جدل کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، میں جو کچھ ہوں اس کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں تھا میں نے یا میرے والدین نے، یہ تو بس اتفاق ہی ہے۔ حالات نے مجھے ایسی راہ پر لا ڈالا تھا جو میرے لیے قطعی اجنبی اور نامانوس تھی۔ وقت مجھے اس راہ پر اتنی دور لے گیا تھا کہ میں واپسی کا راستہ گم کر بیٹھا تھا۔ مجھے وہ راستہ کبھی کسی طرح مل ہی نہیں سکتا تھا جو مجھے میرے شفاف ماضی میں دوبارہ لے جاتا۔ میں نے اس دلدل سے نکلنے کے لیے جو راہ بھی اختیار کی وہ مجھے مزید گہرائی میں اتارتی چلی گئی۔ یہ تو بس اتفاق ہی ہے۔ حالات نے مجھے ایسی راہ پر لا ڈالا تھا جو میرے لیے قطعی اجنبی اور نامانوس تھی۔ وقت مجھے اس راہ پر اتنی دور لے گیا تھا کہ میں واپسی کا راستہ گم کر بیٹھا تھا۔ مجھے وہ راستہ کبھی کسی طرح مل ہی نہیں سکتا تھا جو مجھے میرے شفاف ماضی میں دوبارہ لے جاتا۔ میں نے اس دلدل سے نکلنے کے لیے جو راہ بھی اختیار کی وہ مجھے مزید گہرائی میں اتارتی چلی گئی۔ میرا دامن آلودگیوں میں لتھڑتا ہی چلا گیا۔ اب تقدیر نے مجھے ایک موقع عطا کیا تھا اپنے دامن سے لپٹی آلودگی کو دھو دینے کا، اور فاطمہ جیسی ہم سفر مل گئی تھی جو مجھے کھینچ کر اس دلدل سے نکال لے جانا چاہتی تھی، تو میں بھی اس کے ارادوں کی راہ میں مزاحم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ دانا بینا دور بین اور دور اندیش لڑکی جسے ہر راستے کے نشیب و فراز کا بخوبی علم تھا، میں اس سے کج بحثی نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ یہی کیا کم تھا میرے لیے کہ مجھ سے ہر طرح برتر ہونے کے باوجود اس نے میری بالادستی قبول کر لی تھی اور آزمائش کی ہر گھڑی میں خود کو باوفا ثابت کرتی رہی تھی۔ اس نے فیروز کی کوٹھی کے احاطے میں کار روکی تو معلوم ہوا اشرافت علی وغیرہ فیروز کی لاش لے کر وہیں پہنچے تھے، کیونکہ اسے ساتھ نئی اقامت گاہ پر لے جا کر وہ ماں جی وغیرہ کو ہراساں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے انہیں یہ بھی خیال تھا کہ مجھے اور فاطمہ کو نئی جگہ کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ وہ فیروز کے ساتھ بالی کی لاش بھی اٹھا لائے تھے، اور جس وقت ہم وہاں پہنچے وہ انہیں غسل دے کر کفن پہنا چکے تھے، اور انور کمال نے قریبی قبرستان میں ان کے لیے قبروں کا انتظام بھی کر لیا تھا، جہاں ہر طرح کے سوال جواب اور پوچھ گچھ کے بغیر ان کی تدفین ہو سکتی تھی۔ سچ کہتے ہیں لوگ پیسے میں بڑی قوت ہوتی ہے، اس کی موجودگی میں کوئی مشکل راہ میں حائل ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر کام خود بخود آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیسے کے سامنے دنیا بھر کے اصول ضابطے اور قاعدے قانون دست بستہ کھڑے نظر آتے ہیں، بالکل بے بس بے اختیار سے۔ فیروز اور بالی کی تدفین سے فارغ ہوتے ہی ہم نے فیروز کا وہ مکان چھوڑ دیا تھا اور شرافت علی کے اس
اس مکان میں چلے آئے تھے جہاں ماں جی آسیہ اور فردوسی بیگم پہلے سے موجود تھیں۔ ہم دونوں بہن بھائی کو اپنے سامنے دیکھ کر ماں جی کو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ بالی کی موت کا انہیں بہت افسوس ہوا تھا اور فاطمہ کو وہ ایسی نظروں سے دیکھتی تھیں جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ ان کے لیے انہوں نے آسیہ کو اپنی رہائی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا، اس لڑکی نے جیسی زبردست تباہی مچائی تھی وہاں اور جس بے خوفی اور بے جگری کا مظاہرہ کر کے آزادی دلائی ہے، مجھے اس کی کسی لڑکی سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور یہ تیرا بھائی غلام جیلانی یہ کیا شے بن گیا ہے؟ ایسے خطرناک لوگوں سے کیوں دشمنیاں پال لی ہیں اس نے؟ اسے اس کا بھی خیال نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ اسے کچھ ہو گیا کبھی تو ہم دونوں ماں بیٹی کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کس کے سامنے جولی پھیلائیں گے جا کر؟ کیا بھیک منگوانا چاہتا ہے یہ ہم سے؟ بات یہ ہے ماں جی کہ یہ جو دشمن ہے یہ کوئی تمہارے بیٹے غلام جیلانی کا ہی دشمن نہیں ہے، یہ تو ہماری پوری قوم کا، ہمارے ملک کا دشمن ہے۔ یہ اس ملک کی تمام بیٹیوں کو یتیم اور بے سہارا کر دینا چاہتا ہے۔ یہ ہمیں طرح طرح کے نعرے دے کر ایک دوسرے سے لڑا کر برباد کر دینا چاہتا ہے۔ بھائی جان ان لاکھوں ماؤں بیٹیوں کے سروں کے سائبان قائم رکھنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ صرف میرا اور آپ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ملک کی ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہو کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ہمیں بھائی جان کو روکنا نہیں چاہیے۔ اس سے آسیہ بولی، بیٹی اگر پورے ملک کا مسئلہ ہے تو پورے ملک کو دشمن کے عزائم ناکام بنانے کے لیے میدان میں آنا چاہیے نا؟ فردوسی بیگم نے ماں جی کی بات کاٹ کر کہا، یہی تو بات ہے ماں جی، دشمن کے اعلی کار ایسے لوگ ہیں جن پر پوری قوم اندھا اعتبار کرتی ہے۔ کوئی ان کے بارے میں یہ سننا تک پسند نہیں کرتا کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے۔ پھر اس بات پر کوئی کیسے یقین کر لے گا کہ وہ اس ملک اور قوم کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں؟ کوئی یہ بات کیسے مان لے گا کہ جنہیں وہ رہنما سمجھ کر اپنے سینوں میں ان کے بت سجائے ان کی پرستش کر رہے ہیں، وہ دراصل رہنما نہیں راہزن ہیں، ایسے بردہ فروش ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی انا، اپنی بالادستی، اپنی حکمرانی کے خیال کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اس پوری قوم کا سودا کر رکھا ہے۔ یہی تو ہماری ایک مجبوری ہے، ایک المیہ ہے اور ہماری بربادی کا اصل سبب ہے کہ عام آدمی شخصیتوں کے بت سینوں میں چھپائے ان کی پرستش میں مصروف ہے۔ لوگ کھرے کھوٹے کی پہچان بھول چکے ہیں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی موت کو شہادت کا درجہ دے کر اس کا جشن مناتے اور شرفا کو ذلیل کر کے شادیانے بجاتے ہیں۔ ماں جی جب تک اس ملک پر جاگیرداروں کا تسلط قائم ہے یہی ہوتا رہے گا۔ غلام جیلانی اور شرافت علی جیسے لوگ دراصل ایسے ہی مارے آستین قسم کے لوگوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ اگر خدا نے ان کی جدوجہد کامیاب کر دی ماں جی تو ہر شخص عزت سے جی سکے گا یہاں، ورنہ کس کے سر کی چادر سلامت ہے، کس کی چار دیواری محفوظ ہے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس کا سہارا دیر پا اور مضبوط ہے؟ ہاں ماں جی آپ بھائی جان کی راہ نہ روکیں، انہیں ان کا کام کرنے دیں۔ دنیا میں ہم دو ہی تو نہیں ہیں جنہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کتنی ایسی ہیں جو قسم پرسی کے عالم میں زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح گھسیٹ رہی ہیں۔ ہمارے دو کے ان میں شامل ہو جانے سے کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا، قیامت نہیں آ جائے گی، اور یوں بھی ہم دونوں اب تک پھولوں کی سیج پر تو نہیں بیٹھی رہی ہیں، زندگی کی خاردار راہوں میں زخم کھاتے اور لہو لہان ہوتے ہوئے ہی یہاں تک پہنچی ہیں۔ پھر ہمارے لیے یہ کوئی نیا تجربہ تو نہیں ہوگا؟ آسیہ بولی۔ میں نے کہا ماں جی آپ تو جانتی ہیں ابا جی کے خلوص کو، لوگ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کو باعزت طریقے سے قائم رکھے ہوئے تھے، اور اگر ہمارا لالچی تایا اپنے ڈاکٹر بیٹے کی قیمت نہ لگاتا، اگر وہ اپنے لہو کو نیلام پر نہ چڑھاتا تو آج بھی ہم اسی طرح زندگی کا سفر طے کرتے رہتے۔ اس ذلیل آدمی کے لالچ نے ہمیں گندگی کی دلدل میں بہت دور تک گھسیٹا ہے، اتنی دور اور اتنی دیر کہ اب میرا بال میرا ہر موئے تن گناہ کی کیچڑ میں بری طرح لتھڑ چکا ہے۔ اب قدرت نے مجھے ایک موقع عطا کیا ہے اس غلاظت کو دھو دینے کا، اس کیچڑ کو صاف کر دینے کا، تاکہ اپنی پشت پر لدی ہوئی گناہوں کی گٹھڑی کا بوجھ ہلکا کر کے میں اپنے رب کے حضور سیدھا کھڑا ہونے کے قابل ہو سکوں۔ تو ماں جی خدا کے لیے مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے۔ میری آواز برا گئی، الفاظ کے گولے حلق میں پھنستے ہوئے معلوم ہونے لگے اور آنکھیں اشکوں کے سیلاب کو مزید روک کے رکھنے میں ناکام ہو گئیں۔ میری اس حالت نے ماں جی کو بھی
بھی تڑپا دیا تھا، وہ آخر تو میری ماں تھی، اور ماؤں کی یہی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی اشکبار آنکھیں دیکھ کر بے حال ہو جاتی ہیں، اور پھر انہیں ان کے آنسو پونچھنے کی تدبیریں کرنے کے سوا کسی بات کا خیال رہتا ہے نہ ہوش۔ ماں جی کا بھی یہی حال ہوا تھا اس گھڑی۔ انہوں نے بے اختیار مجھے اپنے سینے سے بھینچ کر کہا، نہ پتر، نہ پتر، دل نہ میلا کر اپنا، میں کوئی تجھے روک تو نہیں رہی ہوں نا، تیرے راستے کی دیوار تو نہیں بن رہی ہوں میں، ٹھیک ہے تو نہیں چاہتا ہے تو اب کبھی میں ایسی کوئی بات زبان پر نہیں لاؤں گی، تو اپنے دل اپنے ضمیر کی بات سنتا اور اس پر عمل کرتا رہ، میں تیری کامیابی کے لیے اپنے سونے رب کے حضور دعا کرتی رہوں گی، لے بس اب چپ ہو جا، آنسو پونچھ لے اپنے۔ وہ اپنے دوپٹے کے آنچل میں میرے آنسو جذب کرنے لگیں۔ یہ منظر ایسا دل گداز تھا کہ اس وقت وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اور فاطمہ کے لیے تو یہ بالکل ہی نیا تجربہ تھا۔ اس نے ممتا کا روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ محبت کا یہ دل میں اتر جانے والا انداز اس کے دل کو پانی پانی کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سوتے بری طرح ابل پڑے تھے، ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اس کی ماں جی آسیہ اور فردوسی بیگم تینوں ہی اسے سنبھالنے میں مصروف تھیں، مگر وہ اسے جس قدر سنبھالنے کی کوشش کرتی تھیں وہ اسی قدر بکھرتی چلی جا رہی تھی۔